أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي صدق الله العظيم. سورہ طٰہٰ کی آیہ نمبر 25 سے 41 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے جب مصر اپنے ملک کے لیے اپنی والدہ اور اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے واپس تشریف لائے تو وادی مقدس وادی طور سینا میں آپ نے آگ دیکھی اور آگ لینے کے لیے جب آپ گئے تو وہ اللہ کا حجاب نوری تھا جس کے اندر سے ان کو پکارا گیا کہ میں اللہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ میں ہی اللہ ہوں سو میری ہی عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر. اور یہ بھی وحی بھیجی کہ قیامت آنے والی ہے اور اس کا وقت بالکل پوشیدہ ہے, کسی کو نہیں بتایا گیا. اور یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں سے احتیاط کرنا جو قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے, ان کی مجالس میں نہیں جانا, ان کی صحبت اختیار نہیں کرنا ورنہ تمہیں بھی قیامت کی فکر سے بیگانہ کر دیں گے. تو یہ ایک ضابطہ ہے کہ بری محفل انسان کو برا بنا دیتی ہے. اچھا بھلا آدمی بھی غلط صحبت میں جب بیٹھے گا تو اس کے اثرات اس پہ مرتب ہوں گے. تو قرآن حکیم میں جا بجا اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ غلط کار لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو ورنہ تمہیں بھی وہ خراب کر دیں گے. یہ وہی ہوئی اور وہی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو دو معجزے بھی اسی وقت دیے, ایک لاٹھی کا معجزہ سانپ بننے کا اور ایک ہاتھ کا معجزہ سفید ہونے کا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ سیدھے فرعون کے پاس جائیں, وہ بہت سرکش ہو چکا ہے. یہ پیغام ملا, یہ ڈیوٹی عائد کی گئی. تو آج جو آیتیں تلاوت کی گئی اس میں پہلی آیت میں پہلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہیں. دعائیں اس سلسلے میں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو احساس تھا کہ دعوت و تبلیغ, دعوت حق آسان کام نہیں, یہ بہت مشکل کام ہے. اور پھر خاص طور پہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا
آسان بات نہیں، یہ اور مشکل بات ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے شرح صدر کی دعا فرمائی کہ مجھے ہمت اور حوصلہ دیجیے، میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دیجیے۔ اس لیے کہ دعوت کے کام میں ہر آدمی سے واسطہ پڑتا ہے، اچھوں سے بھی پڑتا ہے، بروں سے بھی پڑتا ہے، اور کم حوصلہ آدمی پھر حوصلہ ہار کے کہتے جان چھوڑو اس کو، یہ بات نہیں مانتا تو رہنے دو، جبکہ رہنے دو والی بات نہیں ہوتی، اور مسلسل آدمی کو محنت اور مشقت برداشت کرنی ہوتی ہے۔ تو اصل دائی تو دنیا میں ہیں ہی انبیاء کرام، جی اصل دائی تو ہیں ہی انبیاء کرام۔ خود نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ناموں میں سے ایک نام داعی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہداً و مبشراً و نذیرا و داعیا الی اللہ و سراجا منیرا۔ 4 صفات نبی کریم علیہ السلام کی سورہ احزاب میں بیان کی گئی، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ اور سراج منیر۔ تو اصل کام انبیاء کرام ہی کا ہے، اور بڑے حوصلے کی بات ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ ڈیوٹی دی گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی درخواست پیش کی۔ قال رب اشرح لی صدری، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، سینے کی تنگی دور کر دے، بے حوصلہ نہ ہو جاؤں، ہمت نہ ہار جاؤں، حوصلہ عطا فرما، ہمت عطا فرما، دل میں قوت پیدا فرما۔ تو رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرح صدر کی دعا مانگی، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بغیر مانگے شرح صدر عطا فرما دی تھی۔ علم نشرح لک صدرک، کہ میرے محبوب پیغمبر کیا میں نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، یعنی بغیر مانگے کھول نہیں دیا، یعنی آپ کا سینہ میں نے کھول دیا۔ علم نشرح لک صدرک۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ اللہ تعالی ایمان کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ شرح صدر ضروری ہے، اگر کسی کا شرح صدر نہ ہو تو ایمان بھی دل میں جگہ نہیں پکڑتا۔ تو فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص کہ جس کے سینے یعنی اس کے دل کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کے لیے کھول دیا، تو فہو علی نور من ربہ، وہ شخص پھر اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پہ آ جاتا ہے، دل اس کا منور اور روشن ہو جاتا ہے۔ تو یعنی یہ ان لوگوں کی طرح نہیں جن کا دل اللہ نے کھولا ہی نہیں، بند ہے، تو اس میں کوئی روشنی اسلام کی جاتی نہیں۔ تو یہاں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک شرح صدر جی، اور ایک ہوتا ہے شق الصدر۔ شق الصدر، شق الصدر کا معنی سینہ چاک کرنا، آپریشن کرنا، باقاعدہ آپریشن کرنا۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر تو بغیر مانگے ملا، لیکن آپ کا شق صدر بھی ہوا جو اور انبیاء کرام کا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا دودھ پینے کے زمانے میں، جب آپ حضرت سعدیہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، تو اس زمانے میں آپ کا شق صدر ہوا، جنگل میں اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے، تو فرشتے تشریف لائے، انہوں نے آپ کو لٹایا اور باقاعدہ آپریشن ہوا دل کا، اور ہونے کے بعد لپیٹ کر رکھ دیا پھر اسی طریقے سے۔
اور ایک مرتبہ لیلۃ المعراج میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے عالم بالا میں بلایا تو بلانے سے پہلے آپ کا شق صدر ہوا اور آب زمزم سے آپ کا دل باقاعدہ دھویا گیا اور ایمان اور حکمت اس میں بھر کے دوبارہ اس کو سی دیا گیا. ایک دو مرتبہ اور بھی شق صدر ہوا تو 4 مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا. اور شرح صدر تو اللہ تعالیٰ یعنی علم نشرح لک صدرک دی. تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرح صدر کی دعا مانگی. تو شرح صدر کا مطلب کیا ہے کہ میرے دل میں حوصلہ پیدا کیجئے، ہمت پیدا کیجئے تاکہ میں کار دعوت کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکوں، اس میں کسی قسم کی دشواری اور پیچیدگی نہ ہو. دوسری دعا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ میرے اس معاملے کو بھی آسان کر دے. یعنی جو ڈیوٹی آپ نے عائد کی ہے اس کی ادائیگی میں کوئی دشواری نہ ہو اور یہ معاملہ آسان ہو، میں آسانی کے ساتھ آپ کا پیغام فرعون جیسے ظالم اور جابر حاکم کے سامنے ادا کر سکوں. تو ویسے ہی یہ کام مشکل ہے اور پھر فرعون جیسا ایک ظالم حاکم ہو اس کے سامنے تو یہ بات پھر اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو جب تک اللہ آسان نہ کرے دنیا کا بھی کوئی کام آسان نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ دین کا کام آسان ہو. اس لیے فرمایا یسر لی امری، میرا یہ معاملہ، میرا یہ کام، میری یہ ڈیوٹی اے اللہ میرے لیے آسان کر دے. تیسری دعا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے. یہ وہ دو دعائیں تو عام دعائیں ہیں اور اس کی ضرورت تو صرف موسیٰ علیہ السلام کو نہیں، ہر ایماندار کو ضرورت ہے کہ اللہ شرح صدر فرمائے، ہمارا بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر معاملہ آسان فرمائے، ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے جی. لیکن یہ تیسری دعا خاص ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھی، اور وہ یہ کہ آپ کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، گرا تھی، جب بولتے تھے تو اٹک اٹک کے بولتے تھے. یہ کیسے تھی؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پیدائشی ہی تھی. پیدائشی ہی کبھی ایسا ہوتی ہے کہ زبان وضاحت سے نہیں بیان کرتے رکتی ہے، لیکن بعض فرماتے کہ نہیں پیدائشی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی جو ہے نا وہ کامل اور مکمل پیدا کیے جاتے ہیں اور ان میں کوئی جسمانی عیب نہیں ہوتا. تو ظاہر بات ہے کہ لکن جو یہ جسمانی عیب ہے تو انبیاء جسمانی عیب سے پاک ہوتے ہیں جی. بعد میں کوئی چیز آ جائے تو آ جائے بیماری، لیکن پیدا ہوتے ہیں تو بالکل کامل. تو کہتے ہیں یہ اس کے پیچھے ایک واقعہ تھا، اور واقعہ یہ تھا کہ فرعون انتہائی مغرور قسم کا حاکم تھا، بڑا ظالم جابر جی، اور ہر قسم کے عیش و عشرت کے سامان اس کو حاصل تھے، تو ہر وقت عیاشی میں رہتا تھا جی، ہیرے جواہرات میں کھیلتا تھا جی. اور کہتے ہیں کہ اپنی داڑھی میں اس کو خوبصورت اور چمکیلا بنانے کے لیے سونے کا برادہ ڈالتا تھا، سونے کا برادہ ڈالتا تھا کہ تاکہ اس کی چمک دمک جو ہے وہ ظاہر ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی چھوٹے بچے تھے، جب ان کے پاس گود میں اٹھایا ہوا تھا تو انہوں نے یوں ہاتھ مارا داڑھی میں تو برادہ گر گیا. وہ رونق اس کی ختم ہوگی تو سخت غصے میں آیا کہ یہ کیا کر دیا اسے. تو اس نے فوراً ارادہ کر دیا کہ اس کے ارادے اچھے لگ نہیں رہے، اس بچے کو ختم کر دینا چاہیے، ابھی ہاتھ مار رہا ہے. لیکن بیوی بڑی صالحہ تھی ماشاءاللہ جی. تو اس نے کہا یہ بچہ ہے، معصوم ہے، بے شعور ہے، اس کو سمجھ نہیں، بچہ تو ایسے ہی کیا کرتے ہیں، یہ تو کبھی کبھی تماچا بھی مار دیتے ہیں
یہ تو ہاتھ ہی مارا ہے۔ اور اگر تمہیں یقین نہیں کہ بچہ بے شعور ہے، بے سمجھ ہے، تو اس کا امتحان لے سکتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک پلیٹ میں ہیرے اور جواہرات رکھ، اور ایک پلیٹ میں سلگتے ہوئے انگارے رکھ، سلگتا ہوا انگارہ، جی، پھر دیکھ اس میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ باشعور ہوا تو آگ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، ہیروں کو پکڑے گا، اور بے شعور ہوا تو وہ ذرا زیادہ سلگتے ہیں تو اس میں ہاتھ ڈالے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ چیزیں رکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارے میں ہاتھ ڈالا اور پکڑ کے منہ میں رکھ دیا، تو اس سے زبان تھوڑی سی جل گئی، اس سے لکنت پیدا ہوگی اور اب اٹک کے بولتے تھے۔ تو اسی عیب کو دور کرنے کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ آپ نے تو مجھے فرعون کے سامنے کلمہ حق کہنے کا کہا ہے اور میری زبان کو اٹکتی ہے، جی۔ اور چنانچہ اس نے کہا بھی تھا، وہ سورہ زخرف میں آئے گا 24ویں پارے میں 25ویں پارے میں کہ انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین، کہ میں اس آدمی سے اچھا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو بے قدر آدمی ہے، میں تو بڑی قدروں والا ہوں، کنگ ہوں، ہاں جی، اور یہ تو اس کی تو کوئی قدر نہیں، اور ولا یکاد یبین، یہ تو فصاحت سے بول بھی نہیں سکتا، اپنی بات پوری بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس کو پتا تھا نا کہ آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، اچھا، تو اسی کا اس نے کہا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی دعا کر دی کہ یا اللہ یہ گرہ کھول دے تاکہ میں صفائی کے ساتھ بات بیان کر سکوں، صفائی کے ساتھ۔ تو یہ آپ کے لیے خاص، اب کسی کی زبان نہ چلتی ہو تو وہ یہ دعا اپنے بھی مانگ سکتا ہے، یفقہوا قولی، تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میں ان کو بات سمجھا سکوں۔ ایک دعا یہ بھی فرمائی کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، اے اللہ کار نبوت کو آسانی کے ساتھ انجام دینے کے لیے میرا ایک وزیر بھی مقرر کیجئے۔ ایک وزیر، تو وزیر عربی کا لفظ ہے، وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، ویسے تو بڑا پرکشش نام ہے اور ماشاءاللہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کے زور لگاتے ہیں، لیکن معنی پہ غور کرو تو کہنا چاہے بوجھ اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والا، کیونکہ یہ وزر سے نا، وزر عربی میں بوجھ کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ تو اس لیے وزیر کو وزیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ وقت یا صدر جمہوریہ کا کچھ بوجھ اٹھاتا ہے، چلو جی یہ کام میں کروں گا، وہ کرے گا، وہ تو اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، تو یہ بوجھ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بادشاہ یا صدر یا کوئی بھی کہیں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، تو اس کو اچھے وزیر دے دیتے ہیں جو اس کے کام میں اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، جی، اور اس کا نظام ٹھیک چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی صدر، کسی بادشاہ کے ساتھ اچھائی کا نہیں ارادہ کرتے تو پھر اس کو وزیر الٹے دیتے ہیں جو ذاتی مفاد رکھتے ہیں، قومی مفاد بیچتے ہیں، ذاتی مفاد رکھتے ہیں، اس کو غلط سلط مشورے دیتے ہیں، یوں خود بھی ڈوبتے ہیں اور اس کو بھی ڈبوتے ہیں۔ تو برے وزیر اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کا ارادہ اس صدر کے ساتھ اچھا نہیں، دیکھ لیجئے، اور اچھے وزیروں کا ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کا
اچھا ارادہ ہے، اس کو اچھائی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ تو خیر مطلب یہ ہے کہ وزیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام میں اپنے اوپر کچھ بوجھ رکھے اور دوسرے کا بوجھ ہلکا کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کار نبوت کو انجام دینے کے لیے اللہ سے وزیر مانگا، خود نہیں منتخب کیا کہ میں خود جا کر کسی کو بناؤں گا، بلکہ اللہ تو ہی میرا کوئی وزیر مقرر کر، اور کر بھی کہاں سے؟ من اہلی، میرے گھرانے سے میرا کوئی وزیر مقرر کیجیے۔ پھر نام بھی بتا دیا، ہارون اخی، ہارون جو میرے بھائی ہیں نا، بس اسی کی وزارت مانگتا ہوں، اسی کو میرا وزیر بنا دیجئے، میرے کام کا شریک بنا دیجئے۔ اور اشدد بھی ازری، اے اللہ اس کے ذریعے سے میری کمر مضبوط کیجئے، کیونکہ اچھے وزراء، اچھے افیسران جو ہے نا، وہ بادشاہ کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ پشت پناہ ہوتے ہیں، اس کی کمر اس سے مضبوط ہوتی ہے۔ جب وہ ٹھیک کام کرتے تو کمر مضبوط ہوتی ہے، اور جب الٹے سیدھے کام کریں تو کمر ٹوٹ جاتی ہے، صدر صاحب کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو بہرحال صدر کی کمر کی مضبوطی یا غیر مضبوطی کا تعلق اس کے چیلوں کے ساتھ ہے، چیلے کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اشدد بھی ازری واشرک فی امری، اور اللہ وزیر بھی ایسا ویسا وزیر نہیں مانگتا۔ اگر میں ایسا ویسا وزیر مانگوں تو میں خود ہی بنا لوں، لیکن میں وزیر ایسا مانگتا ہوں کہ اشرک فی امری، میرے کار نبوت میں اس کو شریک کیجئے، اس کو بھی نبوت دیجئے۔ ظاہر بات ہے کہ نبوت کوئی کسی کو نہیں دے سکتا بجز اللہ کے، تو اس لیے مجھے ایسا وزیر چاہیے جو میرے کام میں شریک ہو۔ کام کیا ہے؟ کار نبوت۔ تو کار نبوت میں شریک ہوگا جو خود بھی نبی ہوگا، اور نبی کا انتخاب کون کرتے ہیں؟ نامزد کون کرتے ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت کی سفارش کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ ان کو بھی نبی بنائیے اور ہم دونوں بھائی مل کے یہ کام انجام دیں۔ یہاں تو یہ بتایا کہ یہ درخواست اس لیے کی ہے کہ تاکہ اس سے میری کمر مضبوط ہو، ٹھیک۔ اور سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اور وجہ بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ ہوا افصح منی لسانا، اس لیے کہ زبان میں وہ مجھ سے زیادہ صاف زبان والا ہے، میری زبان کسی قدر اٹکتی ہے اور جناب ہارون علیہ السلام کی خوب چلتی ہے، تو لہذا کہیں بیان کرنے کی زیادہ ضرورت ہو تو ان کو آگے کر لوں، وہ بڑے اچھے مقرر ہیں ماشاءاللہ۔ تو معلوم ہوا کہ زبان کی صفائی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور انداز بیان اچھا ہونا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، اور خاص طور پر انسان کے لیے تو بیان بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے اور رحمان علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور انسان کو دی جانے والی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو بیان کا طریقہ بھی بتایا۔ بیان انسان کی خوبی بیان ہے، یعنی باقی مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی تھوڑی بہت بولتی ہے، محدود پیمانے پہ بولتی ہے، لیکن جتنا ما فی الضمیر اندر کی بات کو خوش اسلوبی سے انسان بیان کرتا ہے تو اور مخلوق بیان نہیں کر سکتی۔ تو بیان اور پھر حسن بیان اور پھر فصاحت سے بیان یہ اللہ تعالیٰ کی گراں قدر نعمتوں میں سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ افصح منی لسانا، میرے بھائی ہارون مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دو لفظ آپ بھی سنتے ہوتے ہوں گے، فصیح اور بلیغ۔ کہتے ہیں فلانا بڑا ہی فصیح و بلیغ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فصیح و بلیغ کہتے ہیں
سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں. کہنے والی کی بات صاف سمجھ میں آ جائے تو سمجھے یہ فصاحت ہے. اور اثر ہو کرنے والے پر، اثر ہو سننے والے پہ بلاغت اس کو کہتے ہیں. یعنی انداز بیان ایسا ہو کہ سننے والا متاثر ہو تو کہتے ہیں یہ بلیغ ہے. اور سمجھ سیدھی سیدھی صاف صاف سمجھ آ جائے تو سمجھے کہ یہ فصیح ہے. تو فصاحت بلاغت یہ خوبیوں میں سے ہے. اور قرآن مجید سب سے بڑی فصیح و بلیغ کتاب ہے، سب سے زیادہ. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی فصاحت اور بلاغت کے بلند مقام کے فائز تھے. اللہ تعالی نے معجزانہ طور پہ نبی کریم علیہ السلام کو کی زبان سے ایسے کلمات اللہ تعالیٰ جاری فرماتے تھے کہ بات اتنی سی ہوتی اور مطلب سمندر جیسا ہوتا. یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، اور ایک روایت میں بخمس ہے کہ مجھے دیگر انبیاء کرام پر 5 یا بروایت دیگر 6 چیزوں سے اللہ نے برتری عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے. اس میں پہلی بات فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، اوتی تو جوامع الکلم، اللہ کی طرف سے مجھے جامع بول بولنے کی توفیق دی ہے. جامع کلمات، جی جس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں دریا بکوزہ، دریا بکوزہ. تو آپ سمجھے کلمات طیبات دریا بکوزہ ہوتے تھے. تو مطلب یہ کہ فصاحت اور بلاغت بھی اللہ کی. تو حضرت ہارون علیہ السلام بڑے فصیح تھے. اور جماعت انبیاء کرام میں ہر نبی فصیح ہوتا ہے کیونکہ اس کی ڈیوٹی تو یہی ہے نا، ان کی تو ڈیوٹی یہی ہے. تو ہر نبی فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ معیار پہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ جزوی فضائل ہوتے ہیں. تو پوری انبیاء کرام کی جماعت میں حضرت شعیب علیہ السلام کا طرز بیان کہتے ہیں سب سے انوکھا ہوتا تھا. اسی لیے ان کو کہتے ہیں خطیب الانبیاء. خطیب یعنی انبیاء کرام میں سب سے زیادہ اچھا خطبہ دینے والے، لیکچر دینے والے. لیکن اس کے باوجود ان کی قوم کا الزام کیا تھا؟ یا شعیب ما نفقہ کثیر مما تقول، شعیب تیری بہت ساری باتیں سمجھ ہی نہیں آتی. وقوف کہیں گے. ایک تو وہ اللہ کا نبی ہے اور نبی بہت فصیح ہوتا ہے، اور پھر نبیوں میں بھی وہ فصاحت میں بڑے اونچے پیمانے پہ ہیں. اور تم کہتے ہو سمجھ میں، تم سمجھنے کی کوشش تو کرو. سمجھنے کی کوشش تم نہیں کرو گے تو سمجھ میں کیسے آئے گی کہ ہم تمہاری بات نہیں سمجھیں. کئی نصب، یہ تو دعا ہوگی. اچھا آگے فرماتے ہیں کئی نصبحک کثیرا، تاکہ اے اللہ ہم دونوں بھائی آپ کی بہت زیادہ تسبیح بیان کریں. اگر آپ ہماری یہ التجا قبول فرمائیں جی تو ہم بہت زیادہ آپ کی تسبیح بیان کریں گے. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور آپ کو بہت زیادہ یاد کریں گے. کیونکہ ایک تو ویسے ہی آپ کے الطاف کریمانہ ہم پر بے شمار ہیں، پھر یہ دعا بھی قبول ہو جائے گی تو اور زیادہ یاد کریں گے، اور زیادہ تسبیح بیان کریں گے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابھی ابھی نبوت کا فریضہ ان کے سپرد کیا گیا ہے. ابھی وہ اکیلے ہیں، کوئی طور پہ ہے. ہارون علیہ السلام کو کوئی خبر نہیں میرا بھائی کہاں ہے، اس کو کون سا منصب ملا ہے، وہ کیا دعا کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں جو کہہ رہا ہے یہ نہیں کہا کہ تاکہ میں آپ کی زیادہ تسبیح کروں، میں آپ کو زیادہ یاد کروں، بلکہ ہم دونوں بھائی. تو اپنے بھائی پر کو بھی غائبانہ طور پہ یہاں شریک کر دیا، غائبانہ طور پہ، کہ جب آپ میری دعا قبول کریں گے اور ان کو بھی یہ منصب نبوت عطا فرمائیں گے تو ہم دونوں بھائی اے اللہ آپ کی تسبیح بیان کریں گے، ذکر کریں گے.
انک کنت بنا بصیرا، اے اللہ آپ ہمیں دیکھنے والے ہیں، ہم سب کو آپ دیکھتے ہیں، ہمارے حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ یہاں تک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی۔ آگے دعا کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کتنی سعادت کی بات ہے، ادھر سے دعا کی اور ادھر سے قبولیت کا جواب آ گیا۔ ہمیں تو خیر خبر نہیں ہے نا کہ ہماری دعاؤں کا کیا بنتا ہے، امید ہی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، ان کا وعدہ ہے، لیکن جواب تو خیر نہیں آتا نا کہ فلانی دعا تمہاری قبول کر لی جی۔ اور یہاں کتنی سعادت کی بات ہے کہ ابھی دعا کی، ابھی جواب آیا۔ فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، بالیقین تیرا سوال پورا کر دیا گیا اے موسیٰ، گرہ بھی کھول دی، معاملہ بھی آسان کر دیا، ٹھیک ہے نا، اور تیرا وزیر بھی میں نے مقرر کر دیا اور اس کو نبی بھی بنا دیا، سارے کام فوری طور پہ ہو گئے۔ ادھر سے ان پہ بھی وہی آ گئی، حضرت موسیٰ پہ ان کو نبوت مل گئی، ادھر سے دعا کی ادھر سے نبوت مل گئی۔ اچھا، یہ تو ایک احسان ہوا، ایک احسان ہوا کہ ابھی آپ نے دعا کی اور ابھی دعا قبول ہوگی، اور دعا کی ہر شک قبول ہوگی، یہ نہیں کہ فلانی قبول ہے فلانی نہیں، فلانی یا فلانی ابھی قبول ہے فلانی پھر کروں گا، نہیں، جتنی چیزیں مانگی تھیں سب تجھے دے دی، ساری باتیں پوری ہوگی، زبان کی گرہ بھی کھل گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اور فرمایا یہ تو ابھی کی بات ہے، ہم تو پہلے بھی آپ پہ بڑے احسانات کر چکے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم احسان کر چکے ہیں آپ پر اور ایک مرتبہ، بچپن، اب بچپن کی طرف ہے، یہ تو نبوت کی بات تھی نا، اب یہاں سے بچپن کی بات ہو رہی ہے کہ بچپن میں ہم کتنے احسان آپ پہ کر چکے ہیں۔ اس وقت تو آپ نے کوئی دعا بھی نہیں مانگی تھی، اور اب آپ نے مانگا اور ہم نے دے دیا، اس وقت مانگا بھی کچھ نہیں تھا، ہم نے دیا۔ تو یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ کے عطا اور بخششیں جو مانگی نہیں وہ بے شمار ہیں، ہم تو مانگتے تھوڑی سی ہیں، مانگتے تو تھوڑی سی ہیں، وہ بھی مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے، اور کبھی کبھی نہ مانگنے کی چیز مانگ بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ نہیں ملتی تو ہم بچوں کی طرح ضد کرتے ہیں، جی مانگا تو دیا ہی کچھ نہیں۔ بھائی دیا ہے، تو نے مانگا وقت سے پہلے ہے، وقت پہ مل جائے گا، لیکن وہ ہماری تو وہی بات ہے، اور جو بغیر مانگے اللہ نے دیے اس کو تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اللہ نے تم کو ڈبو دیا ہے نعمتوں سے، کیا ظاہری نعمتیں، کیا باطنی نعمتیں، کیا جسمانی نعمتیں، کیا روحانی نعمتیں، ایمانی نعمتیں، دینی نعمتیں، کیا معاشی نعمتیں، ہر طرح کی نعمتیں تو سر سے پاؤں تک تم ڈوبے ہوئے ہو، اتنی تو ہم نے دی ہیں، اور تم نے مانگی نہیں، بغیر مانگے دی ہیں، تو اب تم کیا سمجھتے ہو کہ جو مانگی ہیں وہ نہیں دیں گے؟ بشرطے کہ تم قاعدے اور قانون کے تحت مانگو، مانگنے کی چیز مانگو اور اصول و ضوابط سے مانگو، تو بن مانگے اتنا دیا تو مانگے سے کیا نہیں دوں گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اب کہتے بھی ہیں تو کیسے قبول نہیں کریں گے؟ لیکن یہ ہے کہ شرائط پوری ہونی چاہیے اور پورے استقلال سے دعا ہونی چاہیے، اور دعا میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، اور مانگنے کے انداز سے مانگی جائے، پڑھنے کے انداز سے نہیں۔ کبھی تو دعائیں پڑھی جائیں، ہم تو پڑھتے ہی ہیں نا، تو پڑھتے تو وظیفہ ہے، ہم دعاؤں کو وظیفے کے طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن مانگنا تو چیز ہی الگ ہے۔ مانگتے کس طرح ہیں، یہ کسی منگتے کو دیکھیے، مانگتے کیسے ہیں
کسی فقیر کو دیکھیے کہ وہ کبھی سامنے سے آئے گا، کبھی منہ بنائے گا، کبھی ہاتھ پھیلائے گا، کبھی کمر جھکائے گا، جی ادھر سے نہیں دیں گے تو ادھر سے آ جائے گا، الو تھام لے گا، آنسو بہائے گا، رستہ روک لے گا، آپ مجبور ہو جائے آپ سے چھوڑتا ہی نہیں ہے، کچھ دو اس کو، رستہ پہ چھوڑے۔ تو اگر اس طریقے سے مانگیں تو پھر ہوتا اس کو کہتا دعا مانگنا، لیکن آج وہ لوگ نہیں ہیں جو دعا مانگتے ہیں۔ میں نے ایک اللہ کے بندے کو حرم میں مانگتے ہوئے دیکھا، پڑھتے ہوئے تو ہم سب پڑھتے ہیں، پڑھنے والے تو بولتے ہیں، مانگتے ہوئے دیکھا۔ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام قابل سنوں گا، بہت بڑے قاری تھے پاکستان کے، بہت بڑے قاری، نابینا تھے جی۔ تو وہ ایک دفعہ دیکھا حرم میں، تو وہ مانگ رہے تھے، وہ اسی طرح مانگ رہے تھے جیسے کہ ایک فقیر کسی امیر سے مانگتا ہے، اللہ کے گھر کے دروازے کے سامنے، کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی رو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں، بس ایک عجیب سما تھا۔ تب پتہ چلا کہ مانگتے کیسے ہیں، مانگتے کیسے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی مانگتا نہیں دیکھا تھا میں نے، اللہ سے، مخلوق سے مانگتے تو بہت سارے دیکھے، اللہ سے مانگتا کو نہیں دیکھا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بڑا احسان ہوا کہ آپ نے دعا مانگی تو ابھی سے قبول ہوگی، اور ہم نے تو بن مانگے بھی پہلے بہت سارے آپ پہ احسان کیے اے موسیٰ، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہم احسان کر چکے ہیں آپ پر ایک اور مرتبہ، یعنی بالکل بچپن ہے۔ کب؟ اس وقت جب بنی اسرائیلیوں کی بچوں کو، بیٹوں کو قتل کرنے کا آرڈیننس نافذ ہو چکا تھا۔ اور کیوں ہو چکا تھا؟ اس لیے کہ فرعون کے کان میں کسی نجومی نے یہ پھونکا تھا، یا کسی کاہن نے یہ بتایا تھا کہ اسرائیلیوں میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کے زوال کا ذریعہ بنے گا، تیری محکوم قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں ہم پیدا ہونے ہی نہیں دیں گے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس نے آگے کہا تھا کہ جو بچے ان کے اس وقت موجود ہیں ان کو بھی ذبح کر دیا جائے، اور آئندہ کے لیے پیرا بٹھا دیا جائے کہ جو بچہ پیدا ہو تو اس کو، تو 90,000 بچے بنی اسرائیلیوں کے ماں باپ کے سامنے اس ظالم نے کٹوائے، پیدا ہوتے کٹوائے، اس ایک بچے کے خطرے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ نور خدائے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس کو دنیا کی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جسے اللہ نے بھیجنا ہے، اور باعث زوال اللہ بھی وہی کر کے دکھاتا ہے جو کسی کے وام و گمان میں نہیں ہوتا۔ تو ایک عرصے تک تو تسلسل سے بچے کٹ، پھر کسی مشیر نے، وزیر نے کہا کہ جناب آپ سارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں تو آگے ہماری خدمتیں کون کریں گے؟ یہی تو ہمارے خدام ہیں، یہی تو ہمارے ملازم ہیں، انہی سے تو مشکل کام لیتے ہیں، بچے آ نہیں رہے، جو ہے وہ بڈھے ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، آگے نسل آپ، تو یہ تو کیا ہو جائے گا؟ معاشی زوال ہو جائے گا، ملک کو کام کیسے چلے گا گورنمنٹ کا؟ ایسا نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تو تھا تو بے وقوف، اب تو یوں کرو نا، 1 سال چھوڑ دیا کرو، 1 سال قتل کیا کرو، بڑی ہوشیاری کا فیصلہ ہوگا۔ 1 سال والوں کو چھوڑ دو، 1 سال والوں کو قتل کرو، یہ نہیں سوچتا بھائی اس کو بچہ پتہ نہیں کہاں سے آئے گا۔ خیر جس سال نہیں قتل ہوتے تھے تو ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل ہوتے تھے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ماں کو قانون کا پتہ تھا، بڑی پریشان ہوئی، ویسے بھی بچہ بچہ ہے جی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جیسا بچہ، اللہ کا نبی، اللہ کا کلیم جس نے آگے ہونا ہے، تو نبی تو حسن و جمال میں بھی
آفتاب و مہتاب سے آگے ہوتا ہے جی. تو موسیٰ جیسا بچہ پیدا ہوتا ماں کا تو اور یا اللہ یہ اس کو ختم کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے ماں کو ایک ترتیب بتائی. یہ پہلا احسان ہوا کہ تجھے قتل سے بچایا. پہلا احسان ہوا کہ موسیٰ آپ کو قتل سے بچایا. کیسے بچایا؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے وحی کی آپ کی ماں کو جو وحی کی. وحی کہتے ہیں خفیہ طور پہ کوئی پیغام پہنچانے کو. خفیہ طریقے سے جو پیغام پہنچا تو اس کو وحی کے ترجمے میں. تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی آئی اللہ کی طرف سے؟ تو وحی تو صرف انبیاء کو آتی ہے. تو کیا ان کو وحی آئی تو یہ کوئی نبیہ تھی؟ جبکہ نبیہ تو کوئی نہیں ہے، نبی ہوتے ہیں. وہ ہمارے قوال صاحب ہیں، وہ تو نبیہ بھی کہتے ہیں، نبی نبیہ نبی نبیہ نبی نبیہ نبی نبیہ. نبی نبیہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، ہاں، اس کا مطلب کہ نبی بھی ہے اور نبیہ بھی ہے. بھائی نبیہ نہیں ہے، نبی ہی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو نبی بنایا ہے اور ان کی طرف وحی کی ہے. اس لیے عورت تو کوئی نبی نہیں. جب نہیں ہے تو پھر وحی کا کیا مطلب ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ ایک وحی ہوتی ہے نبوت اور رسالت کی، اور ایک وحی نبوت اور رسالت کی نہیں ہوتی. تو یہ جو موسیٰ کو وحی ہوئی یا حضرت مریم جی، تو یہ نبوت کی وحی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ نبوت اور رسالت کی وحی نہیں، یہ ایک دوسری قسم کی وحی ہے جس کا اصل نام ہے الہام، لیکن مجازن اس کو وحی بھی کہہ دیتے ہیں. مجازن الہام کہتے ہیں دل میں کوئی چیز ڈال دینا. تو اللہ تعالیٰ دل میں تو کسی کے دل میں بھی کوئی چیز ڈال سکتے ہیں، کوئی خیال پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ الہام ہے، انکشاف ہے، یا یوں کہہ دیجئے کہ یہ کوئی خواب میں اللہ نے کوئی ترکیب ان کو سجا دی اور بتا دی. تو اس قسم کی چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ کسی کو معلوم کسی ذریعے سے ہوتی ہے، اس کو اصل میں الہام کہتے ہیں، لیکن مجازن وحی کا لفظ. تو یہ انسانوں ہی کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے میں شہد کی مکھی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی. کیا مطلب؟ کوئی فرشتہ آیا تو اس نے کی نہیں، یعنی اس کی سرشت میں، اس کے خیال میں یہ چیز اللہ نے ڈال دی کہ ایسا کر ایسا کر ایسا کر. تو یہ بات ایسی وحی ہے کہ دل میں القاء ہوا یا خواب میں ترکیب بتا دی گئی. وہ کیا؟ اَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ کہ بیوی جب آپ کو اپنے بچے پہ خطرہ محسوس ہو، حکومت کے کارندے آئیں بچے کو ذبح کرنے کے لیے، خطرہ محسوس ہو، تو اقذفیہ فی التابوت، بچے کو ایک صندوق بنا کے اس کے اندر ڈال دینا، بچے کو صندوق میں پیک کر دینا. اور فقذفیہ فی الیم، اس صندوق کو دریا میں ڈال دینا، اس صندوق کو دریا میں ڈال دینا، بچے کو صندوق میں ڈال دینا. پھر کیا ہوگا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، وہ دریا اس صندوق کو ساحل پہ ڈال دے گا، ساحل پہ ڈال دے گا، کنارے پہ ڈال دے گا، بہا کر لے ہی نہیں جائے گا، ایک حد تک لے جائے گا، پھر ہمارے ہی حکم سے وہ مناسب جگہ میں ساحل پہ ڈال دے گا. اچھا ساحل پہ ڈال دے گا تو یا اللہ یہ بچہ بھوکوں کب تک رہے گا اس صندوق میں؟ کہا نہیں، یاخذ عدو لی و عدو اللہ، ایسی جگہ ساحل پہ ڈالے گا دریا جہاں میرا اور اس کا دونوں کا دشمن ہوگا، میرا بھی دشمن،
اس کا بھی دشمن جو ہے نا وہ اس صندوق کو پکڑ لے گا اور بڑے پیار سے اس کو کھولے گا اور اس بچے کو پیار دے گا، پھر اسی سے میں اس کا زوال کروں گا۔ یہ کون ہوتا ہے؟ میرے فیصلوں کو چیلنج کرنے والا، میرے فیصلوں کو بدلنے والا۔ جی میں نے جس سے کام کرانا ہے اس کے گھر میں پلواؤں گا، اس کی گود میں بٹھاؤں گا، اس کا پیار دلاؤں گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ میں تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دوں گا، تجھے اتنا پیارا بنا دوں گا، جو تجھے دیکھے گا اٹھا کر چومے گا، پیار کرے گا۔ واہ واہ کیسا بچہ ہے، کیسا بچہ ہے جی۔ تو میں ایک ایسا پیار تجھ پہ ڈال دوں گا کہ ہر آپ دیکھنے والا تجھ سے پیار کرے گا، دشمنی نہیں کرے گا، پیار کرے گا، محبت کرے گا۔ اور یہ میں پیار اس لیے ڈال دوں گا کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ اے موسیٰ تیری تربیت اور پرورش میری نظروں کے سامنے ہوتی رہے۔ تُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میری آنکھوں کے سامنے سارا معاملہ ہو، میری آنکھوں کے سامنے تیری تربیت ہو، تیری دیکھ بھال ہو، تجھے اتنا پیارا بنا دوں گا۔ تو دیکھیں نا یہ چیزیں تو پہلے ہو چکی ہیں، وہ تو آپ کو یاد بھی نہیں ہوں گی کتنے احسان میں نے کیے۔ دشمن کے نرغے سے بچایا، قتل سے بچایا، اس کے گھر پہنچایا، اس کے دل میں پیار ڈالا، محبت ڈالی، اور وہ تیری تربیت کرتا رہا۔ یہ کیا ہوا کہ ماں کے دل میں یہ بات ڈالی گئی، ماں نے اس کی باقاعدہ تیاری کر لی اور باقاعدہ صندوق میں ڈالا اور بہن کو دیا۔ بہن کا نام تھا حضرت مریم۔ یہ وہ مریم نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی جو بہن ہے ان کا نام۔ اور بائبل کی روایت کے مطابق وہ حضرت مریم حضرت موسیٰ سے 15 سال بڑی تھی، جو اس زمانے میں وہ بالغہ تھی۔ تو ماں نے ایک صندوق بہن کو دیا کہ بیٹی اس کو لے جا کر دریائے نیل میں ڈال کے آ جا۔ جی دنیا میں دریا بھی بہت سارے ہیں، لیکن دنیا میں 2 دریا ایسے ہیں جن کے سوتے جنت سے پھوٹتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میں لیلۃ المعراج میں گیا تو میں نے وہاں جنت میں نہریں دیکھی، 2 وہاں اور 2 کے سوتے زمین پر۔ زمین پہ کون سی؟ فرمایا نیل اور فرات۔ فرات عراق میں ہے، نیل مصر میں ہے۔ جی ہاں، تو ان کا تعلق وہاں سے ہے، یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی پانی ان میں آ رہا ہے، پانی تو یہیں بارش سے ہوتا ہے، زمین سے پھوٹتے اور آتا ہے، لیکن باہر ان 2 دریاؤں کی نسبت حضور نے فرمایا کہ جنت کے ساتھ ان کی نسبت ہے، بڑے مفید دریا ہے، بڑے مفید دریا ہے۔ تو نیل میں ڈال دیں، اور یہاں تو اس کی تفصیل سورہ قصص میں اس کی تفصیل ہے کہ اس کو ڈال کے پھر واپس نہیں آ جانا جی، بلکہ دریا کے کنارے کنارے چلتی جا، لیکن بے غرض ہو کے جانا، صندوق کو نہیں دیکھنا۔ پھر کوئی سمجھ جائے گا کہ صندوق بچی نے ڈالا ہے، یہ فلاں قبیلے کی ہے، ان کا اپنا صندوق ہے۔ بے غرض ہو کے جا، اجنبی بن کے جا، اور دیکھ کے یہ جاتا کہاں ہے۔ تو جناب مریم نے صندوق ڈالا اور کنارے کنارے پہ آنکھ کے گوشے سے دیکھتی ہے اور طرف دیکھتی ہوئی جا رہی ہے۔ جاتے جاتے دیکھا کہ بھیا کا صندوق شاہی محل سے جا ٹکرایا۔ شاہی محل یعنی دریا کا جو حصہ، جو نہر شاہی محل کی طرف جا رہا تھا وہ چینج ہو گیا، ایگزٹ لے لیا ادھر کا بڑے دریا سے۔ اور ادھر کہتے ہیں کہ فرعون کی بیٹی تھی، بیٹا تو تھا بنا پھرتا تھا خدا، بیٹا بھی نہیں لا سکتا، ایک بیٹی ہی تھی بس، وہ کہیں محل کے اوپر کہیں غسل کر رہی تھی، باتھ روم کا کوئی تو کھڑکی اڑکی دریا کی تو ہوگی، اس نے کہا کہ صندوق آ رہا ہے، ادھر سے دیکھا، اپنی نوکرانی کو کہا ایک صندوق آ رہا ہے، اگر یہاں سے گزر تو پکڑ لینا۔ وہ بھاگ کر گئی، تو جب پہنچا اس نے اٹھا لیا، یہ بھی نہا کر آئی، صندوق کھولا تو ماشاءاللہ اس میں ہونہار بچہ ہے، حسن جمال کا پیکر، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ۔
اٹھا لیا فوراً. ایک دم محل میں شور مچ گیا، ہو ایک بچہ آیا ہے، لیکن کیا بات ہے اس کی جی، اس کی تو مثال ہی نہیں. فرعون بھی آ گیا، بیوی بھی آ گئی حضرت آسیہ، ادھر ادھر لوگ. آسیہ نے فوراً کہا، اس نے کہا نا، ہو نہ ہو یہ دشمن کا بچہ ہو. اس کو تو فکر لگی تھی نا. اس نے جا، کس کو پتا یہ دشمن کا بچہ ہے؟ اگر دشمن کا صحیح پھر بھی بچہ بچہ ہے، جب ہمارے گھر میں پلے گا بڑا ہوگا اس کو کیا پتا کہاں سے آیا، ہمارا ہی ہو جائے گا. تو کہا لا تقتلوا عسى ان ينفعنا، مت قتل کر اس کو، ہو سکتا ہے اس کے چہرے مولے سے لگتا ہے بڑا مفید ثابت ہوگا. جس نے مفید کہا تھا اس کے لیے تو مفید ثابت ہو ہی گیا. وہ ایمان لائی، وہ تو جنت میں پہنچ گئی جی. لیکن جس نے کہا تھا نہیں نہیں نہیں، تو اس کی قسمت نہیں پھوٹی. تو ہم کو فائدہ پہنچائے گا، یا ہم لا ولد ہیں، ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں گے. ٹھیک ہے، بات ہوگی. بچے کو اٹھا لیا، قتل سے بچ گئے. اس تمشی اختہ کا، جب آپ کی بہن بھی صندوق کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی، اور جب دیکھا کہ صندوق محل میں پہنچ گیا تو وہ بھی محل میں چلی گئی، دیکھوں بھیا کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اندر گئی تو دیکھا پیار ہی پیار ہے، ہارے کو اٹھا رہا ہے، چوم رہا ہے، ساری باتیں انہوں نے سن لی. اور پھر فوراً فکر ہوئی کہ بچے کی تربیت کا ڈبوں کا زمانہ تو نہیں تھا نا بھائی، کہ کوئی ڈاکٹر صاحب بلائے ہوتے، ہاں جی تجویز کیجیے کون سا پاؤڈر پلانا ہے. یہ تو آج کی دین ہے. اس وقت تو مائی کا دودھ تھا، ہاں جی کا دودھ دینے والی کوئی بہت ساری عورتیں آگے. ہارے کو اٹھاتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر دیتے، آرے منہ پھیر، کسی کا دودھ لیتے ہی. اور لیں کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَنَازِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے پہلے سے ہی موسیٰ علیہ السلام پر سب دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. خبردار جو ان ناپاک عورتوں کا دودھ آپ پئیں. کئی عورتیں آئیں ماشاءاللہ صحت مند دودھ والی، کسی کا دودھ لیتے نہیں تھے. بہن سارا دیکھ رہی تھی، تو جب کسی کا دودھ نہیں لیا بڑے پریشان ہوئے کہ اس بچے کی پرورش کا کیا انتظام ہوگا. تو فتقولو، آپ کی بہن نے کہا، حضرت مریم نے کہا حل ادلکم علی من یکفلو، کیا میں آپ کو کوئی ایسا خاندان، ایسی خاتون بتاؤں جو اس کی ذمہ داری کفارت کی اٹھائے. آپ اگر کہیں تو میں بھی اس کام میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی اس کی کفیل آپ کو دوں؟ اچھا کہاں، بالکل، ہم تو پریشان ہیں، اتنی سینکڑوں عورتوں کا دودھ نہیں پیا، کسی کا نہیں پی لیا، آپ بھی کوشش کریں. وہ بھاگی بھاگی ماں کے پاس ہے، امی بھیا کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا، جلدی جلدی آئی. ماں کو لے کر آئی. ماں نے جو اٹھایا تو ماشاءاللہ ماں تو ماں ہے جی، لگایا تو خوب دودھ پینے لگے. وہ بھی بڑا خوشی ہو کہ چلو بچت ہوگی، دودھ پیا. پھر ماں نے کہا، انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اس کو دودھ پلایا کریں، اور اتنی تنخواہ بھی آپ کی مقرر ہو گئی. اللہ تو بہت غیرت مند ہے نا، کیا بات ہے، اللہ تو بہت غیرت مند ہے کہ میں ماں سے دودھ پلواؤں گا، تنخواہ تمہارے جیب سے دلواؤں گا. تم اس کو قتل کرتے ہو جی. تو جب اللہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسا کرنا چاہتے ہیں. تو ماں نے خدمت شروع کر دی. ماں نے کہا میرے اور بچے بھی ہیں، گھر میں دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، اس لیے تم چاہو تو اس بچے کو گھر لے جاؤں، وہیں پرورش کیا کروں گی، اور کبھی کبھی تمہیں دکھا دیا کروں گی. کبھی بھی لے جا، بے شک دودھ پلائے تو کسی کا دودھ نہیں پیتا، تو تنخواہ تجھے وہیں پہنچ جایا کرے گی، یہاں آنے کی ضرورت نہیں. تو تنخواہ بھی لگ گئی، بچہ بھی مل گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ ایسا کر دیں اور میں پھر تیری گود میں اس کو پہنچاؤں گا تمر کے ساتھ. فرجعناک الی امک، تو اے موسیٰ میں نے واپس لوٹا دیا تجھے تیری ماں کی گود میں.
کہ تقر عینھا، تاکہ تجھے دیکھ دیکھ کے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ بیٹا مل گیا تو ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ تو ماں کی ممتا ہی جانتی ہے۔ جس کو اولاد مل جائے تو اسے نئی زندگی مل جاتی ہے جی۔ ولا تحزن، اور تاکہ وہ غمگین نہ ہو آپ کی جدائی پر جی۔ تو دیکھیے، یعنی یہ آج ہی دعا قبول کر کے احسان نہیں کیا، پہلے بھی آپ سے احسان ہوتے رہے، پیدائش سے لے کر، تربیت سے لے کر، وغیرہ وغیرہ جی۔ اور پھر موسیٰ جب آپ جوان ہوئے اور ایک دن آپ باہر نکلے حالات انتظام دیکھنے کے لیے کہ ملک میں عدل و انصاف ہو رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ اس وقت شہزادے تھے، کہ محل کے اندر ہی سب دیکھ رہا ہوں پبلک کا کیا ہو رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہمارے وزیر جو آ کر کہتے سب ٹھیک ہے سر، سب ٹھیک ہے سر جی، اور وہاں پر سب بگڑا ہوا ہے سر۔ تو خود بھی جا کے دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک صحیح عادل حکمران اسی کو کہتے ہیں کہ وہ صرف سر والوں پہ نہ جائے جی، ورنہ وہ سر کو ڈبو دیں گے، بلکہ خود بھی کبھی چکر لگا کے دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ تو حضرت فرعون صاحب تو سر ہی تھے نا، اس کو تو پرواہ نہیں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہونے والے تھے، کہا دیکھو تجھے میرے ملک میں ہوتا کیا ہے۔ جب گئے تو دیکھا ایک جگہ دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک اسرائیلی ایک قبطی جی، اور قبطی چونکہ ظالم تھے، یہ مظلوم لوگ تھے، تو وہ اس پہ ظلم کر رہا تھا اسرائیلی پہ۔ اللہ کا نبی ظلم کیسے برداشت کرے؟ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے کاموں میں رفع التظالم بھی ہے، نبی کی ڈیوٹی میں ظلم کا دور کرنا بھی ہے، انصاف کا لانا بھی ہے۔ یہی نہیں ہے کہ صرف وہ نماز کی روزے کی دعوت دیں، بلکہ نبی کی ڈیوٹی میں یہ بھی ہے کہ وہ ظلم نہ ہوتا ہوا دیکھے، ظلم کو ختم کرے۔ جب ظلم دیکھا تو آپ نے اس قبطی کو صرف ایک مکہ ہی مارا، ہٹانے کے لیے، پرے ہٹ، اتنی سی بات تھی، لیکن مکہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، آپ کا میرا نہیں۔ اللہ کے نبی کی جو طاقت ہوتی ہے جی، اس کی ہم کو اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو ہٹانے کے لیے گیا تھا، لیکن وہ جان لیوا ثابت ہوا اور وہ گرا اور دم توڑ دیا اس نے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور اے موسیٰ آپ نے جوانی میں پھر ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، مارنے کے ارادے سے نہیں۔ گناہ تو وہ نا جو ارادتاً کیا جائے، جو چیز ارادتاً نہ ہو، غلطی سے ہو جائے، وہ گناہ نہیں۔ تو یہ خطا ہے، غلطی سے مر گیا، آپ تو ہٹا رہے تھے۔ بہرحال جرم بڑا تھا، تفتیش شروع کی، آدمی کس نے مارا، یہ رات کی بات تھی جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام پھر چھپ گئے، تو ہو یہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اور آپ کا ایک دردمند پارلیمنٹ کا ممبر تھا، وہ آپ کی تلاش میں نکلا کہ موسیٰ کہاں ہیں، کیونکہ یہاں تو بہت شور ہو رہا ہے اندر کہ یہ کام اسی نے کیا ہوگا، اسی نے کیا ہوگا۔ تو کہیں موسیٰ علیہ السلام اس کو کونے کترے میں ملے، کہا موسیٰ تیرے قتل کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس لیے بھاگ نکل، اس ملک سے نکل جا، میں تیری خیر خواہش میں آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو اس پریشانی سے ہم نے آپ کو نجات دی، مدین کا رستہ بتا کر۔ اس ملک سے نکلیے، اس کی حدود سے نکلیے، اور وہ قبائلی علاقے میں چلے جائیے۔ مدین قبائلی علاقہ تھا، فرعون کی حکومت وہاں نہیں چلتی تھی۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور موسیٰ ہم نے اور بھی آپ کو کئی امتحانوں میں ڈالا، کئی آزمائشیں ہوئیں۔ اور فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي آلِ مَدْيَنَ، پھر آپ چند سال مدین میں رہے، شعیب علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے، ان کی بکریاں چراتے رہے جی۔ اور یہ مزدوری طے ہوئی تھی کہ 8 سال خدمت کی تو بیٹی بیاہ دوں گا،
اور 10 سال خدمت کی تو تیری مرضی ہے، لیکن 8 سال کی مشروط خدمت تھی، تو آپ 8 یا 10 سال مدین میں رہے، اپنے وطن سے دور رہے. جی ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر ایک خاص اندازے کا وقت گزارنے کے بعد آپ دوبارہ آئے اپنے وطن مصر کو، اے موسیٰ. اور جب آئے تو رستے میں میں نے تجھے نبوت دے دی. آئے تو رستے میں ایک اور بڑی ڈیوٹی آپ کے حوالے کر دی. تو یہ ساری چیزیں بھی تو آپ کے ساتھ ہوتی رہیں. آج ایک دعائی قبول نہیں کی، بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر مدین کا زمانہ، پھر نبوت کا ملنا، معجزات کا ملنا، یہ ساری چیزیں میرے احسانات ہیں. یہ اس لیے کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھے صرف اپنے لیے منتخب کیا ہے، تو میرا خاص بندہ ہے. تجھے میں نے خاص اپنے لیے چنا ہے، خاص اپنے لیے منتخب کیا ہے. تو اس لیے یہ سارے احسانات شروع سے چلتے آئے اور نبوت تک یعنی آپ کو میں نے پہنچایا. تو یہ باتیں اسی سلسلے کی. تو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.